الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت کے بارے میں ہے. اور ایک بات میں آپ سبھی سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ شوال کے 6 روزے بھی اللہ کی رحمت کا تسلسل ہے. جب آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ کی امت کے صبر کرنے والوں کو میں بے حساب عطا کروں گا. تو یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا ہے. چلے میرے عزیزوں، چلتے اپنے آج کے موضوع کی طرف. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا اور اس میں ہم نے روزے رکھے. تو اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جیسے ہی تراویح ختم، ویسے ہی رمضان المبارک کے روزے ختم ہو گئے. لیکن جو چاند نظر آئے گا وہ شوال کا چاند ہوگا. اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا روزے ختم ہو گئے، لیکن شوال کے روزے شروع ہو جاتے ہیں. صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہیں جن میں آقا کریم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے. اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، نہ رکھے کوئی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کے علاوہ ایک روزہ بھی نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ان روزوں کا ثواب بہت ہے. جیسے نفلی نمازوں میں کچھ نمازیں ہیں جن کا ثواب بہت ہوتا ہے. جیسے فرض نماز کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی لاڈلی نماز کہا جاتا ہے تہجد کی نماز کو، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے. تو ایسے ہی کچھ نفلی روزوں کا ثواب بھی اللہ نے بہت رکھا ہے. حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے. اور رمضان کے فوری بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے. میرے عزیزوں، اگر ہمت ہو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد تو شوال کے روزے بھی لازمی رکھ لیا کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی بیان کی ہے. اس میں اب چھوٹی سی کاؤنٹنگ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اگر رمضان کے روزے 29 ہو گئے یا 30 ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 6 روزے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 35 یا 36 روزے. جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال ہے وہ 255 دن کا ہے. تو جو بندہ 35 یا 36 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 255 دن کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ روزے آپ نے صرف عید کا دن چھوڑ کے جب مرضی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن میں رکھ لیں. ایک دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں. یہ دونوں طرح سے اختیار ہے آپ کو کہ پورے شوال میں عید کا دن چھوڑ کے آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار آپ 6 روزے رکھیں. آپ نے ایک ہفتے میں 2 رکھ لیے، آگے میں 1 رکھ لیا، یعنی پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں.
یعنی شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے 6 روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی بھی حدیث میں ترغیب آ رہی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے، اس لیے میرے آقا کریم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، تو اگر ہم ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں تو ان 2 دنوں کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے، اور آقا کریم کی سنت ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آقا کریم کی کسی بھی سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء کے برابر ثواب ہے، اور ایک شہید کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزوں، ایک اور بہت اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ روزوں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، میرے عزیزوں، اگر آپ کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ بھی گئے ہیں تو پہلے انہیں رکھ لیں، لیکن اگر کسی کو یہ امید ہے یا اس کی نیت ہے کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے رمضان کے روزے، تو رمضان کی قضا کے لیے، روزوں کی قضا کے لیے پورا 1 سال ہے آپ کے پاس۔ یعنی رمضان کے روزے سفر میں ہے تو اس کی قضا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی قضا ہے، اگر کسی بچی کا چھوٹ گیا اللہ کی طرف سے تو اس کی قضا ہے، تو وہ پورے سال میں کسی بھی دن آپ رکھ کے اس کی قضا آپ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن شوال کے بارے میں صرف 1 مہینہ ہے، شوال کے روزوں کی قضا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے جن کے روزے چھوٹ چکے ہیں چند، تو وہ پہلے رمضان کے روزے رکھ لیں اور پھر شوال کے رکھ لیں، ورنہ آپ کے پاس وقت تو بہت ہے رمضان کے روزوں کی قضا کا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو بندہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور شوال کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہمیت اور سب سے بہتر ہے وہ فرض ہے، خواہ وہ نماز کی فرضیت ہو اور خواہ وہ روزے کے فرض ہو۔ تو سبحان اللہ، سب سے بہترین چیز یہ ہے جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے صرف 6 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور دوسرا اس کا ثواب جو ہے یہ آقا کریم کی سنت ہے، جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی شوال کے روزے رکھے، روزہ تو رکھنا ہے، ثواب تو ملے گا، تو ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو صرف یہ نیت کرنے سے آپ کو اس کا ثواب بے پناہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ نئے آنے والے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی روزہ رکھے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور آپ کے ساتھ مجھے بھی، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم